صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ متقابلۃ للہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہمارا دین اسلام ہمارے لیے زندگی میں ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، کس کام کو چھوڑ دینا ہے، کس کام کو اختیار کر لینا ہے۔ ان سب باتوں کی ہمیں تعلیم اسلامی شریعت میں ملتی ہے۔ اور اسلامی شریعت بنی کیسے، اس کام کا کرنا ہے، اس کام کا نہ کرنا ہے، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ میں اپنے سے سوچوں گا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا شاید ہو، یہ ساری خیال آرائیاں میری کسی کام کی نہیں، بلکہ جو بات کرنے کی ہے وہ اللہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے، جو بات نہ کرنے کی ہے وہ اللہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے، یہ دین کا اصول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتی تھی؟ تو آپ کو معلوم ہے وحی کے ذریعے جو پیغام اللہ اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں بتائی گئی، ایک ہے وحی مطلوب، یعنی ایسی بات، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید، اور دوسری بات وحی غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی جاتی مگر ہے تو وہ بھی وحی۔ اب قرآن اور حدیث اللہ رب العزت کی طرف سے حبیب پاک علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، تو اس میں ایک بات بطور خاص یہ کہ جو بھی حکم آنا تھا وہ پہلے ہی آ گیا۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس بھی اس کام کو حلال قرار دینے، اس کام کو جائز قرار دینے کا حکم آیا ہے، تو اس کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ وحی آنی تھی، آ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی رسول، نہ وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ وحی لے کر آیا۔ جو ہونا تھا، جو حرام ہونا تھا، وہ کام پہلے ہی حرام قرار دے دیا گیا۔ جس کام کو حلال قرار دینے کا اللہ کا منشا تھا اسے پہلے ہی حلال قرار دے دیا گیا۔ اور اب یہ کام، یہ اتھارٹی اللہ رسول کی، کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں کہ حلال کو حرام قرار دے، یہ حرام کو حلال قرار دے۔ اب دیگر جو ہماری زندگی میں مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے علماء کرتے ہی ہیں کہ اس جیسا کوئی مسئلہ قرآن حدیث میں ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن کوئی نئے سرے سے حرام اور نئے سرے سے حلال کی تعین اپنے طور پر نہیں کرتا۔ اور میں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آج ابتدا میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اور دیکھو تمہارے لیے جو پاک چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں انہیں تم حرام مت بناؤ۔ جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں انہیں حرام مت بناؤ۔ ولا تعتدوا، اور دیکھو حد سے آگے مت بڑھو، ظلم و زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آج اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا سبب کیا ہوا؟ کیوں یہ آیت شریفہ سنائی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیتوں میں اس آیت پاک کو آج عنوان سخن کیوں بنایا گیا؟ آخر اس آیت کی روشنی میں کیا کچھ کہا جانے والا ہے؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے، فطری بات ہے۔ دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں مختلف ہمارے جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے ہم جو طریقے اختیار کرتے ہیں، ان طریقوں کے اختیار کرنے میں زندگی میں مختلف ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب ہمیں رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر راہبر صحیح ہو، اگر رہنما صحیح ہو، اگر راہ دکھانے والا درست ہو تو ہماری راہبری صحیح طور پر کرے گا۔ لیکن اگر راہبر اور رہنما درست نہ ہو تو اس سے اگر ہم پوچھ لیں گے تو بجائے راستے پر پہنچنے کے غلط راستے کی طرف ہم موڑ دیے جائیں گے۔
اسی بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ ساری بات کہی. پچھلا مہینہ گزرا ربیع الاول کا، اب یہ مہینہ ہے ربیع الاخر کا. ربیع الاول میں بھی اور ربیع الاخر میں بھی ہمارا طریقہ یہ تو سال تمام ہوا کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو ہمارے پیارے، جو ہمارے پچھلے جو بڑے لوگ گزر گئے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. یہ ہماری نیت ہوتی ہے. اور ہم خود بڑا دیکھتے ہیں کوئی گزر جاتا ہے تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایصال ثواب ایک ایسا موضوع ہے، بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے. مختصر یہ کہ ایصال ثواب کے بارے میں اگر کوئی اس کو درست سمجھ کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے روکنے کے لیے 4 ہاتھ پڑتے ہیں. بھائی یہ مت کرو، یہ حرام ہے، یہ نادرست ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ سب کیا کیا جائے. پچھلے مہینے میں بھی ہم نے بہت سا کھانا کھلایا، اب یہ مہینے میں بھی کھانا کھلاتے ہیں، سال تمام چلتے ہی رہتا ہے. لیکن کسی بات پر اگر کوشچن مارک لگا دیا جائے، پرشن چہن لگا دیا جائے یا سوالیہ نشان لگا دیا جائے یہ کرنا ہے کہ نہیں، تو آدمی کنفیوز ہو جائے گا. وہ پریشان ہوگا کہ بات تو عجیب سی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ نادرست ہے. تو ایسا ہی ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ صاحب یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہیں ایصال ثواب کا ذکر ہی نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، سب بیکار باتیں ہیں. جو کرنا ہے زندگی میں کرنا، زندگی ختم ہونے کے بعد کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. سوال اٹھا کہ جب سوال اٹھتا ہے تو اس پر غور و فکر کرنے کا حق کسی کو ہے. ہر آدمی اپنے اپنی لیول کے حساب سے غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے سوچا کہ آج اسی کو اپنی گفتگو کا عنوان بنا لیا جائے. کیا ایصال ثواب ہے؟ کیا کہتے کس کو ہیں؟ تو جیسے میں نے کہا ثواب کسی کام کے اچھے بدلے کو کہتے ہیں، اور ایصال یعنی پہنچانا. عربی ورڈ ہے ایصال ثواب. کیا ایصال ثواب کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اس کا کسی کا بھی گزر جانے کے بعد کچھ اس کا فائدہ ہم کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے، یا انتقال ہوتے ہی اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کو. تو میں سب سے پہلے ایک ایسی حدیث بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہر وہ آدمی جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے اس حدیث کو مانتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. جب انسان موت سے دوچار ہوتا ہے یا موت سے گزارا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کچھ اپنے قبول کر سکتا ہے نہ برابر کر سکتا ہے. مگر سرکار نے ایکسپشن کیا، ایکسپشن اس میں سے ایک بات نکالی اور کہا الا من ثلاث، ہاں مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب پہنچتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیک کام جس کا کنٹینیوس فائدہ پہنچتا رہے. جیسے کسی نے مسجد بنا دی، مسجد میں کچھ لگا دیا، مسجد کی کوئی خدمت کر دی، اپنی حیثیت کی بتا دی. اب جب تک مسجد باقی، مسجد میں وہ چیز باقی، لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ زندہ رہے انسان لگانے والا یا گزر جائے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. خبر پہ جانے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا. اس کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ پینشن ہے. پینشن انہیں ڈیوٹی پہ رہ کر کام کر لیا، اب پینشن ملتی رہے گی، گزر جانے کے بعد بھی ملتی رہے گی. کسی نے باولی کھلوا دی، کسی نے مسافر خانہ بنا دیا، کسی نے مدرسہ بنا دیا، یہ سب چیزیں. اب جیسے ابھی مجھے معلوم ہوا کہ ہماری مسجد میں جو ماشاءاللہ حیدرآباد کی ایک منفرد مسجد ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پورے حیدرآباد میں اتنا گول سرکل والی مسجد کہیں نہیں. اب اس کا اصل نام تو مسجد حافظ ڈنکا ہے، گول مسجد کے نام سے مشہور ہوئی. خیر، تو اس مسجد کو جو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور لوگوں سے آباد بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شہر کے بیچوں بیچ ہے، اور ماشاءاللہ جو لوگ آتے ہیں، تو آنے والے زمانے میں گرما کی شدت کی وجہ سے
लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है गर्मी से, कूलर्स वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारान ने ये फैसला किया है कि इसमें एसी लगाया जाए। एसी लगाने के दो फायदे होंगे, एक तो ये कि आने वालों के लिए सहूलत का बायस होगा, हवा वगैरह ठंडक रहेगी। दूसरा ये कि जब एसी लगाएंगे तो इसका सारे दरवाजे, इसकी खिड़कियां सब बंद हो जाएंगे, तो वो साउंड प्रूफ भी हो जाए, यानी अब जो बाहर से जो आवाजें हमको आ रही हैं वो भी बंद हो जाएंगे। खैर ये तो दरमियान में आगे बात। अगर कोई साहब इस सिलसिले में इंटरेस्टेड हैं, और होना भी चाहिए, जो जितना, तो वो एसी लगा दिया जाएगा। तो जब तक एसी अच्छा रहेगा, जब तक फायदा होते रहेगा लोगों को, ठंडी ठंडी हवा में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, तब तक वो आदमी सलामत रहे लगाने वाला। अगर न भी रहे तो खबर में उसको ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी, पूछेगा ये कहां से आ रही, कहेगा कि बस्ती में हाँ गंगा में जो ठंडी हवा लोगों को पहुंचा रहा है, वहां उधर हवा पहुंच रही है, इधर हवा पहुंच रही है इंशाअल्लाह। खैर, तो जिसको अगर दिलचस्पी है होना चाहिए, आप इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं, जिम्मेदारों से मिल सकते हैं, मौलाना साहब और हमारे सदर साहब और आदम भाई भरा से। तो मैं कह रहा था कि ईसाले सवाब उसके जिम्मे में एक सदका जारिया। दूसरा कहा फरमाया ने और इल्मिन यंतफउ भी, ऐसा इल्म जिससे कि फायदा पहुंचे। आप जो इल्म हासिल करते हैं उसके तो अलग अलग किस्में होती हैं, एक फायदा पहुंचाने वाला इल्म, एक नुकसान पहुंचाने वाला इल्म। जो फायदा पहुंचाने वाला इल्म होता है उसको इल्म नाफिअ कहते हैं, अरबी में। इस फायदा पहुंचाने वाले इल्म का फायदा पहुंचता ही रहता है। मैंने अगर आपकी खिदमत में कुछ कुरान और हदीस पेश की तो मुझे पैदाइशी तौर पर यह मालूम नहीं था, मैंने किसी से सीख कर पढ़ी, आपके सामने सुनाई ये बात है, और मुझे जिन लोगों ने सिखाया उन्होंने भी किसी से सीखा था। अब मेरे सिखाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके सिखाने वाले वो दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरी ये खिदमत अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो मेरी खिदमत भी कबूल, और मेरी खिदमत में इस सवाब में मेरे बुजुर्गों का भी हिस्सा और उनके उन असतिज़ा का भी हिस्सा। अब वो अगर खुदा न खास्ता गुजर गए हैं, जाना तो सबको है, और अगर खबर में है तो उनकी खिदमत में तोहफा पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आपके लिए सवाब का तोहफा। वो अगर पूछें कि भाई ये तोहफा मेरे पास कहां से आया, तो बताया जाएगा कि आपके शागिर्दों के एक शागिर्द ने एक कोशिश की है, उसका सवाब यहाँ तक पहुंच रहा है। पता चला कि ये और इल्म यंतफिउ, समझाने के लिए मैं आम पर बात करने की कोशिश करता हूं। तीसरी चीज है और वलदिन सालिहिन यदउ लहू, तीसरी चीज कि अपने गुजरे हुए लोगों के लिए उनकी औलाद, नेक औलाद दुआ करे तो वो दुआ भी पहुंचती है। अगर मर जाने वाले के लिए कोई फायदा नहीं है तो सरकार का इरशाद क्या करेगी, बराबर है फायदा। बहुत सी हादीस हैं, और यहां से ये बात मालूम हुई कि जिंदगी गुजारने वालों, हम भी इसमें शामिल हैं, कि जाने से पहले हम दुनिया में रहते तो बहुत फ्यूचर प्लानिंग की बातें करते हैं, जाने से पहले वहां फायदा पहुंचे उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग ये करो कि अपनी औलाद को नेक बना के छोड़ो, वो नेक होगी और दुआ करेगी तो हमारी खबर में भी सवाब पहुंचेगा। अगर हम बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उनके नाचने को खुश होंगे, उनकी बेहयाई को खुश होंगे, तो फिर वो बेहयाई करेंगे तो हमें क्या सवाब पहुंचेगा, वो नाचेंगे तो हमें क्या सवाब पहुंचेगा, और वो बुरी बुरी हरकतें करेंगे तो हमें क्या सवाब पहुंचेगा। तो हम मरने से पहले अपनी औलाद को सिखा दें और उनको ये भी सिखा दें कि मियां जब तुम बड़े हो गए तुम्हारी औलाद होगी, तुम भी उनको वैसे सिखाना। खैर ये तो होगी ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल। एक और बात, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत में एक जनाजे की नमाज की, अगर मर जाने वाले के लिए फायदा ही नहीं है, फायदा नहीं है तो ये तुम्हारी मकसद क्यों, ये जनाजे की नमाज क्यों? नमाज जनाजा में क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली हय्यिना, चलिए ठीक है अल्लाह बख्श दे जो हमें जिंदा है, ओके, तो मय्यिना भी बोल रहे थे तो हमने मर गए सवालों को अगर फायदा नहीं पहुंचता तो ये दुआ क्यों कराई अल्लाह ने? पता चला दुआ इसलिए करा रहा है कि फायदा पहुंचेगा। और बाद रिवायतें ऐसी भी हैं जिनको हर कोई नहीं मानता, हम तो मानते हैं। यहां तक लिखा है कि बाद लोग क़यामत के दिन कल उठाए जाएंगे तो वो देख के हैरान होंगे कि उनके ऊपर से सारे गुनाहों का बोझ खत्म हो जाएगा। हालांकि जब वो कब्र में गए थे तो बहुत गुनाह उनके सर पर थे, लेकिन कब्र से निकाले जाएंगे क़यामत के दिन तो वो सारे बोझ से हल्के होंगे। पूछा जाएगा कि ये क्या बात है, तो कहा जाएगा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए जो दुआएं हुई अल्लाह ने उन दुआओं को कबूल फरमाया, तुम्हारे गुनाह मिट गए। जाते वक्त खबरों में गुनाहगार बन के गए थे, उठे थे गुनाहों से पाक बन गए। मग़फ़िरत की दुआ की सारे सवाब हक है, 1400 साल से हक है।
آج کا انسان اگر اپنے طور پر الٹ پلٹ باتیں کر کے اس کو ناحق بتانا چاہے تو اس کی اپنی سمجھ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ 11ویں میں جو کھانا کھلائے, وہ 12ویں میں جو کھانا کھلائے وہ حرام ہے. تو حرام کیسا ہو گیا؟ کھانا تو کھانا ہی ہے, حرام نہیں, وہ حرام ہے. ہم نے پوچھا بھائی حرام کہاں سے ہو گیا؟ کہنے لگے کہ حرام قرآن آیت سے. ہم نے پوچھا الحمدللہ قرآن کا اللہ نے ہم کو بھی حافظ بنایا, بتایا تو صحیح کون سی آیت ہے. کہنے لگے کہ وہ سورہ بقرہ میں آیت ہے, سورہ نحل میں آیت ہے. اچھا سمجھ لو. وہ کہنے لگے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, کہ فقط تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے مردار جو چیز ہے وہ حرام ہے, اور خون حرام ہے, اور خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے, خنزیر حرام ہے. اس کے بعد بتایا گیا وما اہل به لغیر اللہ. 1400 سال سے جن لوگوں نے ترجمہ الگ کیا تھا, عربی میں الگ سمجھا تھا, آج بھائیوں نے اس کو الگ طور پر پیش کر کے اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کے ساتھ. اس کا مطلب اہل به لغیر اللہ, جس چیز پر ان کے حساب سے, ہمارے بھائی کے حساب سے, جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. اب غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علماء سے فرماتے ہیں غیر اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننا, وہ غیر اللہ ہے. اب وہ بھائیوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ادر دین اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام, جس پر کسی کا نام لے لیا جائے وہ حرام. تو ایسا اگر ہوگا تو بہت مصیبت ہوگی. آپ اس مصیبت کا اندازہ کیجئے. جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام, یہ کہہ دیا گیا. میں کھا رہا تھا کھانا, کسی نے مجھ سے پوچھا بھائی یہ کھانا کہاں کا ہے؟ میں نے کہا چاند بھائی کے بیٹے کا ولیمہ ہے. تو چاند بھائی ان کے بیٹے دونوں بھی غیر اللہ ہیں, اور میرا ولیمے کا کھانا حرام ہو گیا آپ کے حساب سے. اسی طرح سارے کھانے حرام ہو جائیں گے, ولیمے حرام ہو جائیں گے, شادیاں حرام ہو جائیں گی, رسماں حرام ہو جائیں گے. اس کے بعد اور ایک چیز, ہمارے گھروں میں آج کل گیہوں نہیں آ رہے ہیں, ڈائریکٹ آٹا آ رہا ہے پیسا ہوا, اور آٹا بھی برانڈیڈ آ رہا ہے. وہ برانڈیڈ آٹے کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے آشیرواد, یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے. اگر اسی طرح کسی کھانے کی چیز پر نام پکار دیا جائے اور نام پکارے جانے ہی سے اگر حرام ہو جائے تو پھر آشیرواد نام کا آٹا بھی حرام. پینے کی بات آئے تو آپ بسلری پیتے ہیں, آپ لمکا پیتے ہیں, وہ پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کلے پیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا پیتے ہیں, ہر ایک پر نام لکھا ہوا ہے. اور یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ کے نام تو نہیں ہے, اس طرح سے حرام ہو جائیں گے. مسافر اصل کیا ہے؟ یہاں اصل یہ بتایا گیا کہ جب کبھی کسی جانور کو, بہت اہم بات کر رہا ہوں نوجوانوں سے, کسی جانور کو, اور وہ بھی حلال جانور کو, جانوروں میں بھی حلال حرام دو کیٹیگریز ہیں, حلال جانور کو ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کے سوا کچھ اور پکارا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ہماں کو ہلا بھی غیر اللہ کا سارے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا, یہ اس کا مفہوم بتایا کہ کاٹتے وقت, کیونکہ مکے میں جو کفار رہتے تھے وہ اپنے ذبیحے اللہ کے نام سے نہیں کاٹتے تھے, وہ بتوں کے نام سے کاٹتے تھے. بسم اللہ والعزیٰ بولتے, لات عزیٰ بتوں کے نام, اور ان کا مقصد تھا کہ لات اور عزیٰ خوش ہونا, تو کاٹتے وقت کہتے بسم اللہ والعزیٰ, لات اور عزیٰ کے لیے کاٹا جا رہا اس کے نام سے, تو یہ حرام. بسم اللہ اللہ اکبر یہ حلال. کون سا ایسا مسلمان ہے جو جانور کو کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا؟ مرغی کاٹیں یا کچھ بھی کاٹیں. اب یہ اور بات ہے کہ مرغی کاٹنے والے بعض حضرات ایک ہاتھ سے پکڑے چلاتے رہتے, ان کا منہ بھی چلتے رہتا, آرم دارم لا جا کھا پی گالیاں بھی چلتے رہتے, وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے کوئی, مجھے بتائیے کوئی ایسا آدمی پکڑ کے لائیے تو یہ کہہ رہا ہے یا غوث سے اعظم تصویر کاٹا کروں, اگر کاٹا تو سب سے پہلے اس حرام بولنے والا میں رہوں, اس کو حرام بولنے والا میں رہوں گا. لیکن ہر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے, اور جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹا جائے جانور, حلال جانور وہ حلال ہے. جس کو اللہ نے حلال قرار دیا, ہم کون ہوتے ہیں حرام قرار دینے والے؟ اس طرح یہ 11ویں یہ 12ویں یہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے صاحب, یہ اللہ کے دیے ہوئے جو نعمتیں ہیں ان کو کھانے کے لیے
خود کھانے کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میرے دماغ میں ایک سوال آتا تھا. ہمارے گھر میں بچپن سے دیکھا ہم نے کہ جب کوئی نیا موسم آتا, نئے موسم کا نیا پھل آتا, جیسے سیتاپھل نکلے شریفے یا آم نکلے, تو ہمارے امی جان اللہ سلامت رکھے صحت رکھے وہ کہتی بیٹے ابھی مت کھاؤ. ہم کیوں؟ تو پھر ابھی پہلی مرتبہ ہے, یہ موسم میں پہلی مرتبہ آیا ہے, اس پر فاتحہ دیتے. اب بول گئے موسم آپ ہی فاتحہ والے, الحمدللہ فاتحہ والے, فاتحہ دیتے. ہم سمجھتے نہیں تھے بھائی پہلے فاتحہ کیوں دلائی جاتی, پہلے آم آ جائے فاتحہ, پہلے شریف آ جائے فاتحہ, تربوز آیا فاتحہ, خربوز آیا فاتحہ, ہم یہ فاتحہ تو بولے بعد میں سمجھ آ جائے. جب الحمدللہ بعد میں پڑھنے لگے, پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کا طریقہ تھا, جب بچہ پیدا ہوتا تو پہلے حضور کی خدمت میں جاتے, جب نئے موسم کا نیا پھل آتا تو حضور کی خدمت میں جاتے اور حضور کے لیے برکت کی دعا فرماتے. اب ہم وہاں تو نہیں جا سکتے, نام تو لے سکتے. یہ ایک انداز ہے, اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا. یہ کوئی نہیں کہا کہ آپ ایسا ہی کیجیے, اپنا اپنا طریقہ. لیکن جو چیز جائز ہے, جو چیز حلال ہے, اس کو اپنے طور پر حرام بنا لینا یہ خود آپ کے لیے مصیبت ہے. آپ نے جو مسئلہ بتایا اس مسئلے کے حساب سے آپ کے لیے ہر پروڈکٹ حرام ہو جائے گا. ہمارے لیے تو نہیں ہے, ہم تو نہیں مانتے. ہمارے کو ہمارے علماء بتا دیا کہ بھائی اللہ کا نام یقیناً ذبح کرتے وقت. اور دیکھیے یہ 11ویں کیا ہے, فرض چیز بھی ہے, لیکن اس میں فائدے کیا فائدے ہیں. سرکار کا ارشاد اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, پیٹ بھرو صاحب دعا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور کہا نہیں 11ویں شروع کہاں سے بھی بدعت ہے. دیکھیں اس طرح کے سوالات کرنا الٹے سیدھے یہ بدعت ہے. آیات قرآنی کا الٹا سیدھا ترجمہ کرنا یہ بدعت ہے. اور بھائی خود بھی بدعتی ہیں, دوسروں کو بھی بدعتی بول رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے جیسے گناہگاروں کو بزرگوں سے جوڑ دیا ہے. یہ پیران پیر کا نام لیا جاتا ہے. یہ کون ہے پیران پیر, کیا کیا انہوں نے, صحابی ہیں؟ نہیں, صحابی نہیں. 400 سال بعد 460 سال بعد پیدا ہوا, اور آپ جب تشریف لائے تو آپ کے ذریعے اللہ نے دین کا کام لیا, کیونکہ سرکار آخری نبی ہے, کوئی اور نبی سرکار کے بتانے والے نہیں. تو اب اس امت میں مختلف نبی آتے رہے, مختلف ولیوں کو اللہ بھیجتا رہا. نبیوں کا سلسلہ حضور پر ختم, کوئی نبی نہیں سرکار کے بعد, کوئی نبی نہیں. جتنا آنا تھا سب سرکار سے پہلے آیا. تو حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ بتائی گئی کہ آپ نے علم حاصل کیا, عبادتیں ریاضتیں کی, لیکن کبھی لوگوں کے سامنے آ کے کچھ بیان نہیں کیا. ایک بار خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تاکہ فرمایا اے عبد القادر تو لوگوں کے درمیان بات بیان کیوں نہیں کرتے. عرض کیا حضور یہاں بڑے بڑے عرب فصحاء علماء ہیں, بڑی زبان بولنے والے, اب ان کے ساتھ میں کیا بولوں, میں اپنے آپ کو تھوڑا بولنے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں. آقا نے فرمایا دیکھیے یہ خواب کا واقعہ ہے, اور خواب کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. حدیث پاک ہے بخاری شریف میں, ایک نے متعدد مقامات پر آئی ہے. سرکار کے اس ارشاد کو ماننے والوں کے لیے یہ واقعہ کوئی مانے نہیں, کوئی پریشانی کے باعث نہیں, اب نہیں ماننے والوں کے لیے اللہ توفیق دینے والا ہے. وہ کتاب کو سرکار نے نوازا. کیسے نوازا؟ فرمایا منہ کھولو. حضور کے ارشاد پر حضرت پیران پیر نے منہ کھول دیا. سرکار نے اپنے لعاب رہنے شریف سے سرفراز فرمایا. اب جب آپ کو سرفراز فرمایا کہا بیٹے اب بولو. اس کے بعد پیران پیر بولنے لگے. جب بولنے لگے, بیان کرنے لگے, مدرسہ تھا, مدرسے کی جگہ ناکافی ہونے لگی. اس کے بعد مدرسے سے مسجد میں آ گئے, وہ جگہ ناکافی ہونے لگی. وہاں سے نکلے تو بڑے میدانوں میں بیان ہونے لگا, اور بیان ہوتے وقت کی ایسی کیفیات, اللہ اکبر, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہاء جن کی کرامتوں کے, جن کی عظمتوں کے قائل. ایک چیز ان میں سے یہ سن لیجئے کہ پیران پیر جب بیان کرتے تو 70,000 آدمی آ کے بیان میں موجود رہتے تھے. سبحان اللہ تو بول دیے. لیکن سوال اٹھا, ارے آپ یہاں سوال کیے تو آپ کی آواز سنیں نہیں آتی, 70,000 آدمی کو آواز کیسے سنیں گی. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں,
70,000 آدمی کا جب غفیر ہوتا، اس میں کئی ایسے ہوتے جو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے ہوتے، کئی ایسے ہوتے جو گناہوں سے تائب ہوتے، کئی عیسائی مسلمان ہوتے، کئی موسائی مسلمان ہوتے، کئی پارسی مسلمان ہوتے، کوئی محفل ایسی نہ تھی جس میں مسلمان ہونے والوں کا تانتا نہ بنا ہوتا ہو۔ الغرض پیران پیر 70,000 آدمی کو خطاب کر رہے ہیں، آخر کیا بات ہے 70,000 آدمی کیسے سنتے تھے؟ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے واقعات میں، مستند واقعات میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ بھی آپ کی عظمتوں کے قائل ہیں۔ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ کو بہت بڑا مانتے ہیں، وہ ابن تیمیہ بھی آپ کی عظمتوں کے قائل ہیں۔ اور پھر پیران پیر کا حال یہ کہ 70,000 آدمی سن رہے ہیں، اور جب آپ بیان کر رہے ہیں تو سامنے والا پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص جس طرح آسانی سے آپ کی آواز سن رہا ہے، سب سے آخری صف والا آدمی بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سن رہا ہے۔ آپ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو سمجھ میں آتا ہے عام آدمی اور ولی کا جو فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، جب بندے کو اللہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ایک ایسی منزل آتی ہے، ایک منزل میں بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ معاف فرماتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ بنا نبی کی زبان میں بہت طاقت دیا، اور آدمی پکارے تو 2 سموں تک ختم ہو جائے، لیکن بنا نبی اللہ کی عطا سے پکارے تو 70,000 آدمی جو اس کو آسانی سے زبان کرتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں آپ کے بارے میں۔